अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। जैसा कि रमज़ान का महीना चल रहा है तो रमज़ान के हवाले से बात हो रही है। पिछले भी 2-3 लेक्चर में रमज़ान के मामले में डिस्कस किया है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि रमज़ान रहमत और बरकत का महीना है। यानी रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसका जैसे कि नाम ही बताता है, रमज़ान जला देने वाला गुनाहों को। फिर इसकी एडिशनल सिफ्त जो है वो ये है कि ये रहमतों और बरकतों का महीना है। आइए देखते हैं कि रहमत और बरकत किस चीज़ को कहते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से इस महीने में जो रहमतें नाजिल होती हैं, जो बरकतें नाजिल होती हैं, वो क्या चीज़ हैं। पहले हम लेते हैं रहमत। रहमत क्या है? अल्लाह ताला की रहमत का क्या मतलब है जो इस महीने में नाजिल होती है। रहमत के बहुत सारे मायने हैं। रहमत के मायने हैं किसी पर इनायत करना, किसी पर मेहरबानी करना, किसी के साथ नरम दिली का सलूक करना, यानी ये भी देना है, नरम दिली देना। किसी पर कोई करम करना यानी रहम करना, फिर शफ़क़त का बर्ताव करना किसी के साथ। इसी तरह किसी को किसी काम पर सराहना या शाबाश कहना, फिर किसी को बख्शिश में कुछ देना। इसी तरह किसी के लिए कोई भी भलाई का काम करना, ये भी रहमत है। और किसी को खुशखबरी देना, ये भी रहमत है। रहमत का एक और मतलब जो है अल्लाह ताला की तरफ से, वो है बारिश का करना या होना। बारिश को वही इलाही से भी ताबीर दी जाती है और बारिश को अल्लाह की रहमत भी कहा जाता है। अब देखें, जैसा कि फरमाया गया है कि ये रहमतों और बरकतों का महीना है, तो अल्लाह ताला किस तरह से रहमतें अता करते हैं, लोगों पर इनायात अता करते हैं, लोगों पर मेहरबानियाँ करते हैं। किस तरह अल्लाह ताला लोगों की बख्शिश करते हैं, यानी उनके गुनाहों को बख्श देते हैं, उनके गुनाहों को ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह ताला लोगों के साथ रहम का मामला किस तरह से करते हैं। अल्लाह ताला लोगों पर किस तरह करम करते हैं, यानी करम का मतलब इनायात किस तरह नाजिल करते हैं, किस तरह शफ़क़त का बर्ताव करते हैं लोगों के साथ। फिर इसी तरह लोग जो इस महीने में इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, उन पर अल्लाह ताला की जो इनायात या शाबाश है वो ये है कि हर नेकी पर वैसे तो 10 नेकियों का सवाब है, लेकिन इस महीने में अल्लाह ताला सेल लगा देते हैं। नेकियों पर अजर व सवाब की सेल लग जाती है। 70 से लेके 700 तक हर नेकी का बदला दिया जाता है। और जो रोज़ा है वो एक मख्फी इबादत है, और रोज़े का अजर जो है वो लाज़िवाल है, और वो अल्लाह ताला ने मख्फी रखा है। वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला ख़ुद इनायत करेंगे, और वो भी एक रहमत होगी अल्लाह ताला की, वो बख्शिश होगी, अल्लाह ताला की करम फरमाई होगी, अल्लाह ताला की शफ़क़त होगी, अल्लाह ताला की इनायत होगी, और अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो ये है अल्लाह ताला की रहमत, यानी अल्लाह ताला की तरफ से किसी भी अल्लाह के बंदे पर अल्लाह की तरफ से जो इनायात होती हैं, जो इनामात आते हैं, जो नेमतें आती हैं, वो सब अल्लाह की रहमत है। अब नेमतों को ही शुमार कर लेते हैं। अल्लाह ताला बीवी देता है, फिर बीवी से बच्चे देता है, बच्चों से नस्ल आगे बढ़ाता है, फिर अल्लाह ताला माल देता है, अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है। रिज़्क़ में हर तरह की इजनास है, फल हैं, हर तरह की ज़रूरियात की चीज़ें हैं। इसी तरह अल्लाह ताला रहने के लिए जगह और मकान देता है, शेल्टर देता है, प्रोटेक्शन देता है, और फ़रिश्तों के ज़रिए से अल्लाह ताला इंसानों की हिफाजत करता है। फिर अल्लाह ताला उनको नेक कामों की तरगीब देता है। हर दौर में सहीफ़े या किताबें, और हमारे दौर में नबी करीम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और उनकी किताब मुतबर्रिक कुरान मजीद, ये सब अल्लाह ताला की इनायात हैं। अगर आप एक भी चीज़ को देखें, एक भैंस को ले लें, वो हमारे कितने काम आती है। एक बकरी को ले लें, वो हमारे कितने काम आती है। हम उसकी खाल से टेंट या खैमे या जूते या बाकी की मसनूआत वो बनाते हैं, जैकेटें बनाते हैं, पर्स बनाते हैं। हर तरह की मसनूआत उसकी लेदर से बनाई जाती है, फिर उसकी ऊन से वूलन के कपड़े तैयार किए जाते हैं, उसका गोश्त खाया जाता है। हड्डियों से बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, मसनूआत तैयार की जाती हैं। उन्हीं हड्डियों को पीस कर उनमें से बहुत सारे मिनरल, नमकियात और कैल्शियम एक्सट्रैक्ट की जाती है। इसी तरह हर चीज़ को ले लें,
کیمل کو لے لیں، مچھلیوں کو لے لیں، مچھلی کا تیل بہت ساری بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو ہم گنوائیں. یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی ہیں، ہمیں دی ہیں، اس میں ان نعمتوں کا نزول اور زیادہ ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، تو رحمت کا برکت سے ایک خاص تعلق ہے. اب برکت کیا ہے؟ برکت ہے اضافے کا نام. کسی بھی چیز میں مخفی اضافہ، چھپا ہوا اضافہ جو بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں جو ہم محسوس کر سکتے ہیں. یعنی اس کا ایک لفظی معنی اگر ہم لیں تو اس کا مطلب ہے نشو و نما کرنا. نشو و نما میں بھی کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز ڈے بائی ڈے بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی بڑھوتری ہونا، کسی بھی چیز میں بڑھوتری ہونا. اسی طرح خیر کثیر بھی برکت کے معنی میں آتی ہے، اور برکت کے دوسرے بھی کچھ لفظی معنی ہیں، جیسا کہ استحکام، ہمیشگی والی چیز، پختگی والی چیز. اور یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے، جو برکت کی صورت میں انسان کے پاس وہاں سے آتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اس کی تعریف کس طرح سے کریں گے؟ یعنی برکت کا اگر آپ لمبا چوڑا معنی نہ ذہن میں رکھیں، صرف 2 مطلب لے لیں: بڑھوتری، اضافہ، کسی چیز کا زیادہ ہو جانا ایک دم سے یا رفتہ رفتہ. یعنی ہر وہ کام جس میں غیر محسوس طریقے سے اضافہ اور کثرت نظر آئے یا زیادتی نظر آئے تو کہا جاتا ہے کہ اس میں برکت ڈال دی گئی ہے. اب جیسا کہ ہم روٹین میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا کرے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب برکت سے یہ نہیں کہ ہمیں دیکھنے میں آئے گی کہ زندگی کتنی ہو گئی ہے، عمر کتنی ہو گئی ہے. نہیں، عمر تو اتنی ہی رہے گی جتنی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے، لیکن جو کام ہے اس کے، جو وہ ڈیزائر کرتا ہے، جو اپنے کاموں کو کرنا چاہتا ہے، اس عمر میں اس طرح کی برکت اور اضافہ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ انسان اپنے سارے کے سارے ڈیزائرڈ کام جو ہیں وہ اپنی اس عمر میں مکمل کر لیتا ہے. یہ ہے عمر میں برکت. پھر اسی طرح رزق میں برکت ہے. فرض کریں کہ ایک کھانا ہے، ہم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا تھوڑا ہے، مہمان زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص برکت نازل فرماتے ہیں. اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں سفرے پہ جب سارے لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس میں اضافہ کر دیتے ہیں جو غیر محسوس ہوتا ہے، اور اسے سارے لوگ سیر ہو کے کھا لیتے ہیں. یہ ہے برکت. یعنی رحمت اور برکت کا ایک دوسرے سے بڑا کنیکشن ہے، بڑا تعلق ہے. رحمتوں کا مطلب نزول ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نعمتوں کا مطلب آنا ہے، نزول ہے، کسی بھی چیز کا بطور انعام کے کسی کو دینا، اور پھر اس انعام میں اضافہ کر دینا، بڑھوتری کر دینا، یعنی برکت ڈال دینا. اسی طرح اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما کر انسان کو شکر گزاری کا ایک اور موقع دیا ہے. پھر اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور اسے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. شیاطین کو اس لیے قید کیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو نیکی کے کاموں میں رکاوٹ نہ ڈالیں، نیکی کے کام کرنے میں ان کے لیے آسانیاں ہوں اور سہولتیں ہوں. اسی طرح ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس کی بھلائی سے محروم رہا، تحقیق وہ محروم ہی رہا. یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی عنایات، اپنی مہربانیاں اور زیادہ کر دیتا ہے انسان پر. انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا کئی گنا اس کو اجر لکھ دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. یعنی عنایت رحمت کے میننگز میں آ گئی نا، کہ کتنی عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی انسان پر، کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا انسان پر، کہ اللہ اس کی بخشش کے راستے آسان کر رہا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اس کے گناہوں کو بخش رہا ہے. اور اس نے ایک ایسا نظام ترتیب دیا ہے جس کے ذریعے سے انسان پھر سے پاک ہو جائے، پھر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف اور رجوع کرے. پھر شیطانوں کو اسی لیے بند کر دیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں انسان کے لیے اور ہوں،
مزید ہوں، یعنی پھر وہ کیا ہوگا، وہ اس میں برکت ہوگی. جو رحمتیں اللہ نے نازل کی، جو عنایات دیں اللہ نے بندے کو، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر فیض کیا، اس میں پھر برکت ڈال دی تاکہ وہ اس برکت سے اور زیادہ فائدہ اٹھائے. اتنے خوش نصیب ہیں ہم، خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، خوش نصیب ہیں ہم کہ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمارے آبا و اجداد مسلمان ہیں، خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم نسلی اور عقلی دونوں طرح کے مسلمان ہیں. پھر خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم نے زندگی میں اس رمضان کو پایا، اس رمضان کے روزے رکھے، اور وہ سارے چھوٹے گناہ بڑے گناہ جو ہم سے پچھلے روزوں سے لے کر اس روزے تک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے معافی مانگنے کا ہمیں موقع عطا کیا. تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہم پر کم ہے؟ یہی تو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہی تو ہے رحمتوں والا مہینہ. یعنی ہم انسان ہیں، سونا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، لوگوں سے میل ملاقات بھی کرنی ہے، کام کاج بھی کرنا ہے. پھر جو وقت ہمارا بچتا ہے، ہم اس وقت میں ہم نے عبادت بھی کرنی ہے. پھر اللہ نے اس عبادت کو بڑھانے کا جو سلسلہ کیا، اس میں برکت ڈال دی تاکہ وہ جو تھوڑا ہم کام کریں اس مہینے میں، وہ ہمارا اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ پورے پچھلے 11 مہینوں پر بھاری رہے. یہ ہے برکت، یہ ہے رحمت عنایات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخششیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاباش، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گریڈنگز، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں. یہ ہے اللہ کی رحمت. پھر ان خوشخبریوں میں، ان رحمتوں میں، ان کرم و فضل میں، اس عنایات میں، اس گریڈنگز میں، اس ساری چیزوں میں اللہ نے بڑھوتی اور برکت ڈال دی تاکہ انسان اپنے سارے کے سارے کاموں سے لطف اندوز ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور نیکیوں میں سبقت لیں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا شکر ادا کریں. ہم جتنا بھی شکر ادا کریں ہمارے لیے وہ اتنا ہی کم ہے. تو یہ ہے رمضان، روزوں کا مہینہ، گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ، اپنے آپ کو ہر چیز سے روکنے کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہونے کا مہینہ اور ان رحمتوں میں برکتیں نازل ہونے کا مہینہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری بخشش فرمائیں. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.